آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ پڑھیں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ کس کے مؤذن تھے؟ مسجد نبوی کے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا یا تو اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ احد کا مطلب اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا انہیں تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب جو تھے نا ساتھیوں، وہ بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن مورتیوں کی، جن پتھروں کی، اسے کیا کہتے تھے؟ معبود۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے خدا مانتے تھے وہ لوگ، اسے معبود کہتے تھے۔ اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور عرب والے جو تھے وہ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کتنے بتوں کی؟ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے سامنے یہ بات بڑی شاک گزرتی تھی کہ 360 خداؤں کو ہم پوجتے ہیں اور یہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت غصہ آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تو ایک ہی کا نعرہ تھا، وہ ان کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اسلام قبول کیے تو انہیں غصہ آئی، ان پر تو قابو چل سکتا تھا نا، غلام تھے تو خوب مارتے تھے اپنے غلام کو خوب مارتے تھے۔ اور کیسے مارتے تھے؟ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے کہ مارا مارا مارا، لیکن کوڑے سے جب مارا جاتا ہے نا، آپ سمجھے ایک چارجر کا وائر ہوتا ہے نا، وائر، اس وائر کو خالی پکڑے اور اپنی پیٹھ پر ایک وائر گھما کر دیکھیں کیسا لگتا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے سوچ کر بھی کہ کوئی ہمیں وائر سے مارے۔ سمجھ رہے؟ اتنی تیز اس کی سانٹ لگتی ہے وائر کی، تو کوڑے سے جب مارتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا؟ اور رات بھر مارتے تھے، کوڑے سے مارتے تھے، اور وہ کوڑا کتنا تیز، یعنی کوڑے سے اگر 4-6 کوڑا ایک جگہ لگے نا تو چمڑی پھٹ جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جسم کی چمڑی کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹنے لگتی ہے۔ تو پوری رات یہ لوگ مارتے تھے، کبھی امیہ بن خلف مارتا تو کبھی ابو جہل مارتا، یہ سب تو دشمن تھے، سب باری باری رات میں ان کو مارتے تھے۔ اب جو مار کھائے ہیں، صبح میں تپتی ریت پر ان کے جسم کو لٹایا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی کہ ہلے نہیں، تو کیسا دکھتا ہوگا، کیسا جلتا ہوگا، کیسا درد ہوتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود کہہ رہے اللہ ایک ہے۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے آزمائے جاتے ہیں، کہیں شوہر کے لائن سے، کہیں بچے کے لائن سے، کہیں مال کے لائن سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملی تھی، میں نے تو اتنی نمازیں بھی پڑھی، اتنے وظیفے بھی کری، اور اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو کیسے اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا بگاڑی تھی کہ اللہ نے مجھے ہی سزا دی ہے، کہ ہر لائن سے میں پریشان ہوں، اتنی بیماریاں بھی مجھے، میری اولاد بھی ایسی اور میرا مال بھی ایسا۔ انسان تو کیسے گھبرا جائے؟ میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو تعلیم میں جاتی ہوں، اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو کیا اللہ نعوذ باللہ نا انصافی کرتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے تھے حضرت بلال کو،
فرشتوں کو بھی دکھا رہے تھے، دیکھو فرشتوں بلال کو میرے، ہاں تم نہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ انسان جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی مورتی کو بنایا، ان کے جسم کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں کو پتہ چلا، ان کو خبر لگی کہ اللہ انسانوں کو وجود دینے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ ایسوں کو بنا رہے ہیں جو دنیا میں فتنہ فساد مچائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سمجھ رہے؟ تو اللہ فرشتوں کو بھی تو دکھاتے ہیں نا، دیکھو کیسا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں نا، مٹکا بھی یہ خریدتے ہیں نا پانی پینے کا، تو اس کو ٹھوک بجا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نہ اپنے بندے کو آزمائے، نہ اپنی زمین اور آسمان کے مخلوق کو دکھائے، دیکھو کتنا پیار کرتا ہے۔ آزمائشیں بھی آئی ہے، تکلیف بھی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں بھولتا، اور کہتا اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے۔ مار کھا کھا کے اس کے بعد بھی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اسلام کی تعلیم تھی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جو ایک کا ورد تھا نا، یہ ان کے تعلق اور عشق کی بات تھی جو انہیں اللہ سے تھا، جو محبت اللہ سے تھی نا، یہ اس کی بات ہے۔ ہماری محبت ان کی محبت میں کتنا فرق ہے، ہاں کتنا فرق ہے۔ آج اگر ہمیں غصہ آتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، جانے تو میں خاموش رہتی ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہوں، گالی نہیں دوں گی، لیکن پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بس ہو گیا، کتنا انسان برداشت کرے گا؟ میں تو گالیاں دوں گی، میں تو بولوں گی برا بھلا، میں تو بد دعائیں دوں گی۔ ایک حد ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس بس اب میں اتنی بھی دیندار نہیں ہوں، میں اتنی بھی صحابہ نہیں ہوں۔ وہ صحابہ تھے جن میں برداشت تھی، مجھ میں برداشت نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں۔ عیبت سمجھ میں ہمارا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ایماندار بنائے۔ یہ عشق ہے، عشق ساتھیوں، جو یہ کرانے پر بھی، یہ مار کھانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ آج ایک تھوڑا بھی سر درد ہوا تو ہم نے تعلیم چھوڑ دی۔ یہ عشق تھا کہ مار کھانے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں احد اللہ ایک ہے۔ کیا حلاوت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو احد کہنے میں۔ اپنی جان چھڑا بھی سکتے تھے نا جھوٹ بول کر۔ اسلام میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا تو جائز ہے نا، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے۔ دل میں ہے نا اللہ، اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، زبان تھوڑی دیکھتے ہیں۔ اللہ دل میں تمہارے اللہ تھا، اللہ دیکھ رہے تھے، لیکن کیا کہا؟ نہیں احد اللہ ایک ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، واللہ یہ عشق کی بات ہے۔ اللہ نے دکھایا آسمانوں کو، زمین کی مخلوقات کو، قیامت تک آنے والی مخلوقات کو، دیکھو میرا بلال کیسا ہے۔ رہتی دنیا تک حضرت بلال کے چرچے ہوں گے کہ میرے بلال نے میرے لیے کیا کچھ برداشت کیا اور تم نے کیا کیا۔ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے اس کے عشق اور محبت میں کہ اللہ ہم نے کیا کیا آپ کے لیے؟ ہے ہمارے پاس کچھ اس کی محبت میں دکھانے کے لیے؟ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت تو جھوٹی ہے نا۔ آج دیکھ لیں، انسان کو کسی انسان سے محبت ہو جائے تو اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، ہاں اس کا ذکر کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کوئی ثواب مل رہا ہے، لیکن محبوب کا نام رٹے جا رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا بتاؤ ساتھیوں، جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ وہ محبت ہے میرے رب کی محبت، جس نے اللہ سے محبت کی دنیا میں، اللہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، پلسرات میں بھی، اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے اللہ سے دنیا میں محبت نہ کی، تو اب آپ کہو گے، میں کہوں گی کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ زبانی محبت نہیں، رٹی رٹائی محبت تو ثبوت مانگتی ہے۔ شوہر سے محبت ہے نا تو نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، بچوں سے محبت ہے نا تو قربانی دی جا رہی ہے نیند کی۔ اپنے بچے کو اچھا ناشتہ بنا کے کھلایا جا رہا ہے کہ میرا بچہ کمزور نہ ہو جائے، اس کو اسکول لے جا رہے ہیں۔ خود اگر خود کی باری آتی ہے تو ہم خود اٹھ کر، ہم سے خود صبح صبح کھایا نہیں جا رہا ہے کہ کون اٹھے بستر سے، آج اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، تو ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے،
لیکن جہاں بچوں کی باری آتی تو صبح سے آپا میں 5 بجے سے اٹھ جاتی ہوں، میں 6 بجے سے اٹھ جاتی ہوں، ٹفن بناتی ہوں، ان کے یونیفارم استری کرتی ہوں، ان کا سب کچھ کرتی ہوں. کیسا ہمارا معاملہ ہے محبت دنیا کی. لیکن اللہ کی محبت کا کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت کہ ہم دکھا سکے اللہ دیکھیے نا میں نے آپ کی محبت میں یہ کیا، جی نہیں چاہ رہا تھا تب بھی کیا، کہ کہیں آپ روٹھ نہ جائے، آپ کو اچھا لگے اللہ، آپ کو مجھ پہ پیار آ جائے، آپ کو مجھ پہ پیار آ جائے. اللہ آج تو ہم کتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کوئی مرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے کتنی دوری ہے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے. واقعی میں دنیا میں جو انسان سب سے بڑی خطا کرتا ہے نا، وہ خطا یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب رب کو بھلا بیٹھا ہے. اس سے بڑھ کر بھلا کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ جس نے رب کو بھلایا اس نے سب بھلا دیا، پھر کچھ نہیں ہے اس کے پاس. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمین میری، جو تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو اللہ کی محبت ہی ہے جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آتی ہے ساتھیوں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا گیا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، ان کو گلیوں میں گلی چوکوں میں چکر دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ رٹ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی کا یہ صلہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بدلہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن کا کام ملا انہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے، سفر میں بھی حضر میں بھی. انہیں اللہ کے نبی اگر کہیں سفر میں جاتے نا، جہاد پر کسی جگہ پر، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت بلال، جہاں اذان دینے کا وقت ہوتا حضرت بلال اذان دیتے. اللہ کے نبی حضر میں یعنی اللہ کے نبی اپنے مقام پہ ہیں مدینے میں، اذان دینے کا وقت آیا مسجد نبوی میں حضرت بلال اذان دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب اذان دیتے تھے نا تو ان کی زبان سے ہاتھ چھا نہیں ادا ہوتا تھا. کسی کی زبان سے مخرج نہیں ادا ہوتے نا، تو ہاں نہیں نکلتا تھا ان کی زبان سے. کیا نہیں نکلتا تھا؟ ہاں. تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا نبی اللہ، بلال حی علی الصلاۃ کے ہاں کا، حیا کے ہاں کا ہاں صحیح نہیں ادا کرتا، اذان کی خدمت ان سے لے لیجیے، ہاں نہیں ادا ہوتا ان سے صحیح. اب عربی زبان میں عربی کی کتنی لینگویج کی کتنی قیمت ہے، مطلب بدل جاتا ہے ایک لفظ سے. اللہ کے نبی خاموش. اللہ کے نبی اپنے سے فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک اللہ نہ بتا دے. اللہ نے حضرت وحی آئی کہ اللہ کے نبی کو کہ کہہ دو کہ ہمیں بلال کے حیا کا ہاں ہی تو پسند ہے، کیونکہ اللہ بلال کے عہد کے ہاں کو نہیں بھولے. اللہ کیسے قدر کرتے اپنے بندوں کی محبت کی، کتنی قدر ہے کہ ہمیں اس کے ہاں ہی پسند ہے، کیونکہ عہد کا ہاں نہیں بھولا. اللہ حیا کا ہاں ہی پسند ہے. جب وہ حیا علیہ الصلاۃ کہتا ہے نا وہی تو پسند آتا ہے، کیونکہ اس نے تکلیفوں میں عہد کہا تھا، اپنی زبان سے ہاں نہیں نکل رہا تھا لیکن تب بھی کہتا تھا عہد اللہ ایک ہے، عہد اللہ ایک ہے. وہ کیا محبت تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو مدینہ میں رہنا اور مدینے کی گلیوں کو خالی دیکھنا یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ اذان کی خدمت دیتے تھے سفر میں حضر میں. اللہ کے نبی نہیں ہے، اس لیے ارادہ کیا کیا کہ اب زندگی کے جتنے دن بچے ہیں نا اتنے دن جہاد میں گزار دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہوں. اس لیے انہوں نے جہاد میں شرکت کرنے کی نیت سے وہ آگے چلے. ایک وقت تک بہت دن ہو گیا، کئی سال ہو گئے، مدینہ نہیں لوٹے. ایک مرتبہ کیا کہا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی آتے نہیں، ہاں
اللہ کے نبی کا روزہ مدینے میں ہے نا, مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی یاد ستاتی ہے اس جگہ کو دیکھ دیکھ کر. خالی جگہ نبی نہیں ہے, تو جہاد میں نکل گئے تھے. اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ تم کو ہماری یاد نہیں آتی. جب آنکھ کھلی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ حاضر ہوئے. جس حال میں تو اسی حال میں نکل گئے, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی, مدینہ پہنچے تو لاڈلے مل گئے. نواسے کون؟ حضرت حسن حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اب انہوں نے کہا چچا بہت دن ہو گئے آپ کی اذان نہیں سنی, اذان دے دو نا, ایک عرصہ ہو گیا آپ کی اذان سنے. تو لاڈلے تھے نا اللہ کے نبی کے نواسے, کتنے محبوب تھے اللہ کے نبی کو. ان کی درخواست ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی, انکار کرنا اچھا نہیں لگا. جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی, مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں جب پڑی لوگوں کے, مدینے کے لوگوں کے, حضرت بلال کی اذان پہچان گئے نا کئی سالوں بعد, تو مدینے میں تو کوہرام مچ گیا. عورتیں تک روتے ہوئے گھر سے نکل پڑی. چند روز قیام کیا اور پھر واپس 20 ہجری کے قریب دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. کتابوں میں آتا ہے کہ عورتیں بچے سب رونے لگے اور مسجد نبوی کے ارد گرد جمع ہو گئے. جیسے ہی کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو صحابہ صحابیات روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو یاد کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سنتے ہی. تو کیا محبت تھی. ہم نے جو محبت کی ہے نا اور انہوں نے جو محبت کی تھی اس میں کتنا فرق ہے. ہاں, عشق میں کتنا فرق ہے, محبت میں کتنا فرق ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اپنے قدموں کی آگے معراج میں. تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا آ کر کہ بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں میرے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی. حضرت بلال اونٹ کی نکیل پکڑے ہوں گے اللہ کے نبی کی, تو کہا ایسا کیا عمل ہے. تو کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت وضو بناتا ہوں نا تو تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہوں. کون سی نماز پڑھتا ہوں؟ تحیۃ الوضو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کیسا تھا. غلام تھے, غلام ابن غلام حقارت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے. یہ تو غلام تھا, اس کا باپ غلام, اس کا دادا غلام, اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن اسلام نے بادشاہت کا تاج پہنا دیا. قیامت کے دن سب سے اونچی گردن حضرت بلال کی ہوگی. مؤذن کی گردن اونچی ہوتی ہے نا, اس میں حضرت بلال کی گردن سب سے اونچی ہوگی. اور کئی کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاہی ہے نا, سیاہی, بہت کالے تھے نا, حبشی تھے, ان کی سیاہی کا تل جنتیوں کے چہرے پر اللہ خوبصورتی کے لیے سجائیں گے. سمجھ رہے؟ تو کیا اکرام کیا ایک غلام کا اللہ نے, ایک غلام کو اللہ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی, کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ مال کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں ہوتا, بس اللہ کی محبت. جتنی اللہ کی محبت میں بندہ سچا ہوگا, رسول اللہ کی محبت میں سچا ہوگا, اتنا وہ بلند مقام و مرتبے کو پاتا چلا جائے گا انشاءاللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ساتھیوں بہت خیال رکھے, بہت فکر کریں. ہم بھی اللہ سے مانگے. آج ہم گھر جائیں گے نا تو پھر اللہ سے کہ اللہ آج ہم نے صرف بلال کا واقعہ پڑھا, ان کے ایمان کا واقعہ پڑھا, ان کی محبت کا واقعہ سنا. یا اللہ یا اللہ, ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائیے, ان کی انوار عطا فرمائیے.